بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے انسان کے وجود کو جو نعمتیں دیں، سب سے پہلی تو وجود ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو وجود ہے اس کے اندر مختلف چیزیں رکھی ہیں جو ساری ہی نعمت ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کے سر کے بال، ایک طرف بال ہے دوسری طرف خوبصورتی ہے۔ عورتوں کے بال بڑھتے ہی رہتے ہیں اور بڑے رکھنا بھی خوبصورتی ہے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ پیشانی کے ساتھ آنکھوں کے اوپر پڑوٹے جنہیں کہتے ہیں، اس کے بال بڑھتے نہیں ہیں، ورنہ یہ بڑھتے وہ کاٹے جاتے تو سر کی طرح جیسے بڑھتے ہیں تو مشکل ہو جاتی اس کا کاٹنا، تو جگہ بھی خطرناک تھی۔ تو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا کہ یہ انسان کی آنکھ کو بھی خوبصورت بناتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی۔ پھر آپ دیکھیں اس کی پلکیں ہیں انسان کی، تو ان پلکوں کے آگے بھی نا چھوٹے چھوٹے بال ہیں، وہ نہیں بڑھتے، ورنہ وہ بڑھ جاتے تو کاٹنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور یہ پلکوں کو یہ ایک چھاننی ہے، ایک جو کوئی چیز آتی ہے، مٹی آتی ہے، گرد آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے تو یہ خود پلکیں نیچے آ جاتی ہیں، بال رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ بالوں سے دوسری چیزوں سے۔ تو دیکھیں بظاہر خوبصورتی بھی ہے اور اس کا کام کاج کتنا زبردست ہے۔ اسی طرح ہی آپ کانوں کو دیکھیں تو انسان کی خوبصورتی کانوں کے ساتھ، اگر آپ کسی بندے کی تصویر ایسے ہو جس میں کان نہیں تو بندہ خوبصورت نہیں لگتا۔ کانوں کو خوبصورت ہے اور کتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ سننے کا ایک نظام سارا اس کے ساتھ، اور صرف سنتے نہیں ہیں، اس کا تعلق دماغ اور وجود کی ایسے سسٹم کے ساتھ ہے کہ جس سے آدمی کو بہت چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ آپ آواز سنتے ہیں تو ایک دم پتہ چل جاتا ہے آواز مرد ہے عورت ہے، یہ بچے کی ہے بوڑھے کی ہے، یہ مریض کی ہے تندرست کی ہے، آپ نہ بھی دیکھتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح واقف کار ہے یا نہیں واقف کار، یہ بات پہلے آواز سنی تھی کہ نہیں سنی تھی۔ تو یہ کتنی بڑی ایک بات ہے کہ یہ کانوں کا سننا صرف ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری ہسٹری آ جاتی ہے، آدمی کی شکل آ جاتی ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اگلی بات کہ جو چیز اس کی آدمی کی پسندیدہ ہوتی ہے وہ سنتا ہے تو اسے لذت بھی آتی ہے، صرف سننے کی بات نہیں ہے، لذت آتی ہے۔ مثلا جن لوگوں کو قرآن مجید سے لذت آتی ہے تو اس تلاوت سنتے انہیں لذت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نعتیں سننے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو گانے بجانے کا شوق ہوتا ہے تو ان کو اس کا وہ لگتا ہے۔ تو یہ سننے کا ہی کام نہیں کرتی، اس کے ساتھ یہ دماغ اور دل اور اعضاء اور جوارے کو، بعض تو ایسی ہیں سننے کی کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے آدمی۔ تو یہ سننے کے عمل کے ساتھ پورے وجود کا ایک عمل بھی ایک ترتیب کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ ناک پہ آ جائیں تو انسانی ناک جو ہے وہ سونگتی ہے، انسانی ناک سونگتی ہے، اور صرف سونگنے کا ہی عمل نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں تو خوبصورتی کا ایک اتنا اچھا نظام سا بنتا ہے کہ آدمی کی کتنی خوبصورتی بنتی ہے ناک کی انسان کی دیکھنے کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں
تو یہ اسمیل جو ہوتی ہے، خوشبو ہو یا بدبو ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے یہاں کوئی چیز مردار ہے یا بدبو ہے، خوشبو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناک میں جو بال ہوتے ہیں نا، یہ بال یہ جراثیموں کو روکتے ہیں، یہ کچھ بیماریوں کو روکتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا عجیب سا نظام ہے۔ ایک دفعہ ایک جاپان کا سائنسدان تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا اور بہت بڑا سائنسدان تھا۔ تو جب وہ مسلمان ہوا تو سارے حیران ہو گئے اس پہ کہ یہ مسلمان کیوں ہو گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک جراثیم ہے جو انسان کے وجود میں جاتا ہے، بیکٹیریا ہے، اور وہ بہت نقصان دیتا ہے، اور وہ ناک کے ذریعے جاتا ہے اور ناک میں ہوتا ہے اور بہت نقصان دیتا ہے۔ تو اس کو مارنے کے لیے کہ کس کو ایسے ختم ہو، تو جیسے کلچر ہوتا ہے نا خون کا، پیشاب کا، تو ویسے اس کو پالتے ہیں اور اس کے بعد اسے مارتے ہیں نا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے میڈیسن کا۔ تو کہتے ہیں اسے مارنے کے لیے میں نے تیزابی تک استعمال کیا، وہ مرتا نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، یار یہ کیسا عجیب ہے، کوئی چیز نہیں۔ تو کہتا ہے کہ اتنی دیر میں مجھے پیاس لگی تو میں نے پانی اٹھایا تو میرے قطرے پانی کے گلاس سے گر کے اس کے اوپر پڑے تو وہ جراثیم مر گیا۔ کہتا مجھے تو پیاس ختم ہی ہوگی، میں نے اور جراثیم لائے، ان پہ ذرا سا پانی کا ڈراپ ڈالا، مر گئے۔ پھر میں نے اس طرح کیا تو کہتا میں تو سوچوں میں پڑ گیا، یار یہ کیا، کسی دوائی سے نہیں مرتا، تیزاب سے نہیں مرا اور پانی سے مر گیا۔ کہتا تو میں ریسرچ کرتا تھا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ جو مسلمان وضو کرتے ہیں نا یہ نماز کے لیے، تو میں نے پڑھا ہوا تھا، تو یہ منہ میں بھی کلی کرتے ہیں اور یہ ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں، تو ان مسلمانوں کا یہ جراثیم کا یہ بیماری ان کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہوگی اس کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے میں اس نبی پہ صدقے جاؤں جس نے 1400 سال پہلے، جہاں ہماری آج یہ نظام بھی نہیں تھا ایسا، اس نے اس وقت کتنی بیماریوں سے نجات عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد یہ مردوں کی جو ہیں مچھیں ہوتی ہیں، عورتوں کی نہیں ہوتی۔ اگر عورتوں کی ہوتی تو عورتوں کی خوبصورتی کا فرق آ جاتا۔ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، ان کو خوبصورتی کا فرق آ جاتا، اور مردوں کی خوبصورتی داڑھی میں ہے، عورتوں کی بغیر داڑھی میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہونٹ ہے، تو یہ انسان کی خوبصورتی میں بہت کمال درجے کا، ایک پیشانی، یہ گال اور یہ ہونٹ، ناک، یہ خوبصورتی کا معیار بن جاتا ہے نا، تو وہ بہت خوبصورتی ہے۔ اللہ جل شانہ ان سے کام بھی لیتے ہیں، جب آپ بند کر لیتے ہیں تو کچھ چیز اندر نہیں جاتی۔ ہونٹ کوئی ایک خالی کام نہیں کرتے۔ جو لوگ تجوید قرآن مجید کے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ یہ کس طرح کی، اس سے ہمارے ایک استاد تھے، میں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا جن سے تجوید، تو وہ اتنے ماہر تھے، کہتے تھے کہ کچھ فاصلے پہ بندہ بیٹھ جائے اور وہ جو صورت پڑھے میں بتا دوں گا اس نے کون سی صورت پڑھی ہے، اس کے ہونٹوں کی، اس کی وجہ سے بہت ماہر تھے وہ۔ تو یہ ایک وجود کے اندر کچھ چیزوں کو خود بہت مکھیا تو بند ہو جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی چیز ایسا ہو تو بند ہو جاتے ہیں نا، یہ ایک نظام ہے۔ اس کے آپ آگے جائیں تو دانت ہیں آپ کے، اور دانت ہیں کہ ان کا کیا کمال ہے۔ اگر یہ دانت ایسے بڑھنا شروع ہو جاتے جیسے آپ کے ناخن بنتے ہیں تو کاٹنے کا کتنا مسئلہ بن جاتا۔ ایک بچپن سے ہوتے ہیں، بدل جاتے ہیں، پھر جیسے ہی رہتا ہے بس جیسے، اور اسی طرح ناخن بڑھتے ہیں تو اگر آدمی کی ہڈیاں بڑھنا شروع ہو جاتی تو کیا بنتا۔ تو ایک نظام ہے، اللہ نے ایسا ایک خوبصورت ضابطہ انسان کا، خوبصورت خاکہ بنایا، ایسی رنگ اس میں رنگ دیے۔ تو یہ دانت جو ہے نا، ان کے اندر خوبصورتی بھی ہے، اور یہ چبانے کا بہت بڑا کام، چکی ہے پوری، چبانے کا کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا ہوتا ہے۔ جب یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دوسرے دانت لگائے جاتے ہیں مصنوعی، تو ان کے اندر ذائقہ نہیں ہوتا، کام تو وہ کر لیتے ہیں، اس طرح کا نہیں کر سکتے لیکن کر لیتے ہیں گزارا، مگر اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہوتا۔ اور یہ دانت جو ہے ان کا بھی نظام دماغ کے ساتھ اور پیٹ کے ساتھ ایک نظام ہے پورا، جو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے وہ حیران ہو گیا کہ یہ ایک دانت کا وجود کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ تو آپ اس کے بعد زبان پہ آ جائیں تو بھی زبان تو زبان ہے جس کا اللہ سامنے، اللہ نے اس کو اتنی نعمت دی ہے، کیسا بولتی ہے، کتنا خوبصورت بولتی ہے، کتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آواز کے ساتھ ساتھ یہ چکھنے کی صلاحیت، 19 ذائقے ایک وقت میں چکھ سکتی ہے، کھٹا، میٹھا، پھیکا، کروا، اور اس طرح جیسے بھی جتنے بھی ہیں ذائقے، سارے ذائقے
اس کو آ جاتے ہیں. آدمی کو جو کھانے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ زبان کے اگلے حصے میں ہوتے ہیں، آخر والے حصے میں نہیں ہوتے. جو ہی اندر جاتا ہے تو بس ختم ہو گیا ٹیسٹ. اتنی ٹیسٹ کے لیے بندہ اتنا کچھ کرتا ہے. تو زبان جہاں بول کے اتنے کام کرتی ہے، نیکی کے بھی اور بربادی کے بھی. دل بھی جوڑتی ہے اور دل توڑتی بھی ہے. عزت کو بھی بحال کرتی ہے اور عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے. کسی کا دل بھی رکھ لیتی ہے اور کسی کو وہ صدمے دیتی ہے، اور کسی جگہ جوڑ دیتی ہے اور کسی جگہ توڑ دیتی ہے. کسی جگہ نیک اعمال کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی جگہ بربادی کا ذریعہ بن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ مرد عورت وہ ہیں کہ جو زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، غیبت، چغلیاں. یہ جو لوگ ہیں ان کو زبان سے پکڑ کے لٹکا کے عذاب دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی مجھے یہ دو جبڑوں کے درمیان، یہ زبان ہے نا، اور دو رانوں کے درمیان نشد ہوگا، اس کی ضمانت دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بہت نقصان دیتی ہے زبان، بہت نقصان دیتی ہے، بہت نقصان دیتی ہے. تو اللہ پاک اس کے فتنے سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللہ پاک مجھے کانوں کے فتنے سے، مجھے آنکھوں کے فتنے سے، مجھے زبان کے فتنے سے، مجھے دل کے فتنے سے، اور مجھے یعنی برائی کے فتنے سے اللہ میری حفاظت فرما. تو یہ زبان اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، جو جنت میں جانے کا بھی ایک ذریعہ اور جہنم میں جانے کا بھی ایک راستہ ہے، پورا اسباب ہے. یہ 303 کی گولی سے زیادہ خطرناک، تلوار خنجر سے زیادہ کاٹ دیتی ہے. اور آدمی کے زخم تو بڑھ جاتے ہیں، زبان ایسے زخم لگاتی ہے جو بڑھتے بھی نہیں، اور دلوں میں منافقت اور دلوں میں اتنی دوری پیدا کر دیتی ہے، زبان کے دوبارہ ملاپ کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی. تو یہ زبان ایک طرف اللہ کی نعمت ہے اور دوسری طرف اس کا غلط استعمال آدمی کی تباہی کا، بربادی کا خلیہ. اس کے بعد اللہ کے، میں یہ تھوڑے سے بیان کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے. اس کے بعد آدمی کی ایک ٹھوڈی ہے، یہ کتنی خوبصورتی کا ذریعہ ہے. مردوں کے تو بچے ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی آ جاتی ہے، تو عورتوں کی نہیں ہوتی، اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اگر ایسے یہ گیپ سا ہوتا، اس طرح بند سا ہوتا تو یہ چہرہ عجیب سا لگتا. کتنا خوبصورت چہرے کی نفاست اللہ نے اس کو. تو آپ اگر اپنے چہرے پہ ہی دیکھیں نا، میں یہ ساری جو چیزیں ابھی بیان کی ہیں یہ چہرے ہی کی ہیں، صرف چہرے کی ہیں. اس کے اندر جو دماغ ہے، اس کے اندر جو شعور ہے، اس کے اندر جو میموری نظام ہے، اس کے اندر جو، وہ تو انسان نہ بیان کر سکتا ہے، نہ سمجھ آ سکتی ہے، نہ سمجھا سکتا ہے. ایسا دلکش، قوی، خوبصورت نظام. آپ کے سارے کمپیوٹر بڑے تیز ہے، لیکن کمپیوٹر کو بنانے والا تو انسانی دماغ ہی ہے نا، کمپیوٹر کو چلانے والا بھی تو انسانی دماغ ہے نا. تو یہ دماغ جو ہے نا، اس چہرے کے اندر اللہ نے سر کے اندر اسے ایسی صلاحیت، ایسی اس کی سسٹم ہے، میموری ہے، اتنی زبردست میموری ہے. جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسا نظام ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ہر شخص تک نا، جتنا ہے نا وہ میموری ایک سسٹم ہے، پورا اس کے سسٹم ہے. جتنی پچھلی باتیں اس نے نہیں دیکھی وہ بھی اسے جو ہے نا کنورٹ ہو کے آئی ہوئی ہیں، وہ بھی اس کے ریکارڈ ہوتی ہیں. لیکن آپ بچپن میں کسی سے ملے ہیں، اسے دیکھتے جاتے ہیں تو ایک دم آپ اسے پہچانتے. تو یہ کتنی بڑی. پھر آپ آ جائیں آنکھوں پہ، تو انسان کی خوبصورتی میں پہلا نمبر انسانی آنکھ ہے. جہاں تک نفع کا تعلق آنکھ ہے، تو وہی آنکھ کا نفع تو ایسا ہے کہ اس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ آدمی سمجھ سکتا ہے. ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. اس بچے جس نے اپنی ماں نہیں دیکھی، اپنا باپ نہیں دیکھا، اپنے بہن بھائی نہیں دیکھے، وہ ماں جس نے اپنے بچے نہیں دیکھے اندھی ہے. اس سے پوچھیں آنکھیں کیا ہوتی ہیں، یہ کیا نعمت ہے. جن سے چھن گئی ان سے پوچھے کیا چیز ہے یہ آنکھ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ کائنات کی خوبصورتیاں تو اپنی جگہ، اس ایک آنکھ میں اس نے اتنا خوبصورتی سمو دیا ہے کہ ساری کائنات کی خوبصورتی اس آنکھ میں ڈال دی ہے. آنکھ کی ایک دفعہ مجھے تصویریں بنانی پڑ گئی، آئی پریشر بڑھ گیا تھا، تو انجیکشن لگا کے تو
وہ جو بنی کوئی 30 کے قریب تصویریں کمپیوٹر میں، تو وہ میں آنکھوں کے نظام کو، اس کی باریکی، اس کی حیران ہو گیا اس اللہ کے جس نے اتنا شاندار نظام بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آنکھ اتنی خوبصورتیاں دیتی ہے، اتنی دیکھنے کو چیز آپ دیکھتے ہیں اچھی لگتی ہے، لذت آتی ہے. صرف دیکھنے کا تعلق نہیں ہے، اور اگر آپ چیز پسند نہیں ہے تو نفرت آتی ہے، اور کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو دل میں چلی جاتی ہے، اتر جاتی ہے. ادھر آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، ادھر دل میں اس کی تصویر چلی جاتی ہے. تو یہ آنکھ، لیکن دوسری طرف جب اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے تو یہ تباہی، بربادی اور ذلت، رسوائی اور عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے مردوں کو اور عورتوں کو علیحدہ آنکھوں کے پردے، آنکھوں کے جھکانے کا حکم دیا ہے. حکم کے درجے میں کہا، اے نبی مومنین سے کہہ دو. کہتے ہیں کہ شیطان کو جب کہا گیا نا نکلنے جانے کا، تو اس نے کہا تھا میں ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے سے آؤں گا نا. تو لکھا ہے علماء نے کہ اس نے نیچے کا نہیں کہا تھا. جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی وہ شیطان کی حملوں سے بچ جائیں گے. اور اوپر بھی اللہ کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے. تو یہ آنکھ جو ہے نا، جہاں بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا نفع ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، وہاں ایک بہت بڑا وبال اور عذاب بھی بن جاتی ہے، بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے. کتنے لوگ اس آنکھ کی وجہ سے دین دنیا دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں. جب اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اللہ رب العزت، دیکھیں حدیث مبارکہ میں جب آدمی کی نگاہ اٹھے کسی غیر محرم پہ تو اپنی نگاہوں کو جھکا دینا، تو اللہ اسے ضرور بالضرور اس کی عبادت میں ایک لذت دے گا. یہ تو دنیا کا ہے، اور اللہ اس پہ جو اجر دے گا وہ علیحدہ اجر ہے، ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ صرف چہرے پہ ہی چلتے ہیں. تو آپ چھوٹے چھوٹے سے چہرے کو آپ دیکھیں، گردن کی خوبصورتی کو دیکھیں. اگر ایسے ساتھ جڑا ہوئی ہوتی ٹھوڑی تو انسان کے لیے اپنا موو نہ کر سکتا. گردن کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کو ایسا اللہ نے بنایا. پچھلا حصہ انسان کا کیسا محفوظ سا بنایا ہوا ہے کہ یہ آدمی سامنے کی تو حفاظت کرتا ہے، پیچھے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو نقصان نہ ہو جاتا. کتنی شعور ہے، کیسا اس کا نظام ہے، کتنی اس کی خوبصورتی ہے. تو یہ آپ اگر غور کریں تو یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. یہ تو تھوڑی سی مختصر سی باتیں کی ہیں، مگر نہ یہاں تو آدمی باتیں کرے تو ختم بھی نہیں ہو سکتی. سننے والے بھی تھک جائیں، کہنے والا بھی تھک جائے اور بھول جائے. تو اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اس نے یہ وجود کے اندر مختلف چیزیں بنائی ہیں. ان کا کام بھی اپنا اپنا ہے. کان سنتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دماغ سوچتا ہے، زبان بولتی ہے. یہ اب اندازہ لگائیں، سب کے اپنے اپنے کام ہیں. آپ زبان سے سننے کا کام نہیں لے سکتے، آنکھ سے بولنے کا کام نہیں لے سکتے، کانوں سے سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، دماغ سے سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ جو جذبات ہیں نا ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، وہ دل کے اندر آتے ہیں. ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت، حقیقت، لذت، محبت، نفرت، یہ سارا دل کے اندر ہوتی ہے. سب کچھ اللہ نے ڈیوائڈ کر، جیسے آدمی کھاتا ہے تو وہ نیچے جاتا ہے، آنتوں میں جاتا ہے، اس کے بعد میدے میں جاتا ہے، پھر آنتوں میں جاتا ہے، پھر وہ ایک نظام ہے. پھر پیشاب کے لیے گردوں کی طرف چلا جاتا ہے اور آنتوں کے اس کے ذریعے پخانہ بن جاتا ہے، اور جو خون ہے وہ جگر میں آ جاتا ہے. پھر دل اس کو سپلائی کرتا ہے، اور پھر پاؤں کے ناخن تک ایک شلت کا ایک نظام ہے، ساری ایک ترتیب ہے. اسی طرح وجود کے اللہ پاک نے یہ ساری خوبصورتیوں کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ کام کرتے ہیں. آدمی کے دو گردے ہوتے ہیں، اگر اس کا ایک گردہ ختم ہو جائے تو دوسرا گردہ ڈبل کام کر دیتا ہے. اللہ پاک نے ایسے نظام رکھے ہوئے ہیں، ایسی شاندار ترتیب رکھی ہوئی ہے. جو لوگ اندھے ہوتے ہیں نا، اللہ جل شانہ نے ان کے اندر سینس بہت رکھی ہوتی ہے. جو یہ گونگے ہوتے ہیں نا، اور جو آدمی بہرا ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی بیان کیا، پہلے کان کو بیان کیا، پھر زبان کو بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں جو یہ بندہ بولتا ہے تب بولتا ہے کہ وہ سنتا ہے، اور سننے کے بعد اسے ریپیٹ کرتا ہے. تو جو گونگا ہوگا بہرا ضروری ہوگا. اسی لیے قرآن نے پہلے ہر جگہ کان کی بات کی ہے، پھر زبان کی بات کی ہے. تو اس اعتبار سے
جو لوگ گونگے اور بہرے ہوتے ہیں تو وہ اشاروں کو اتنی ان کی اپروچ ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ان کی سسٹمز بڑے عجیب ہوتے ہیں، آپ سے جو سننے والے بولنے والوں سے کس چیزوں میں وہ زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اور وہ اسی طرح میں نے نبینوں کو دیکھا ہے، مسجد نبی علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھے ہیں نبینوں کے نا، تو وہاں میں اکثر دیکھتا تھا، تو وہ انگلیوں کے اندر ایسا سینس ہے کہ وہ اس پہ رکھتے جاتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا، وہ دیکھنا تو نظر نہیں آتا تو وہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اب تو ان کی کتابیں بھی حدیث کی فقہ کی کتابیں بھی ہیں نا نبینوں کی، جس سے وہ عالم بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ایک چیز دیا ہے تو اللہ نے دوسری اس کے اندر خوبی پیدا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر اللہ نے یہ جو اسمیل ہوتی ہے نا ناک کی، بہت فاسٹ ہوتی ہے، جیسے جانوروں میں ہوتی ہے، کتوں میں ہوتی ہے نا، کتے کو رکھا ہوتا ہے یہ پکڑ لیتا ہے، آدمی کے پاس اسلحہ ہو یا منشیات ہوں یہ پکڑتے ہیں کتوں کے ذریعے نا۔ تو بعض لوگوں کو نا ان کے اندر بھی ایسی ہی اللہ پاک، اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ نے بہت ذہین بنایا ہوتا ہے، اللہ نے ایکسٹرا ذہین بنایا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو انسانی دماغ ہے نا، یہ 100 میں سے عام آدمی کا 5-6% استعمال ہوتا ہے، 5-6%۔ اگر بہت دنیا میں کسی کا ہوا ہے تو 10 سے 12 سے اوپر نہیں کیا، یعنی آپ اندازہ لگائیں۔ اور آدمی کی یہ کتنی اپروچ ہوتی ہے، کتنی سوچ ہوتی ہے، کتنے وہ کام کرتا ہے، کتنی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، کتنی چیزوں کا ترتیب بنا لیتا ہے آدمی۔ تو یہ دماغ کی ایک ترتیب ہے آدمی کی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے آدمی کو ایک دل عطا فرمایا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے بظاہر، یہ وجود کو خون سپلائی کرتا ہے، اور وجود کو جو ایک طرف سپلائی کرتا ہے شریانوں کے ذریعے، اور رگوں دوسرے وریدوں کے ذریعے خون کو کھینچتا ہے، واپس لے کے آتا ہے۔ تو یہ سارا نظام دل چلاتا ہے، خون کو بھیجنا اور خون کو واپس لینے کا ایک نظام اللہ جل شانہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو جب یہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ بیماریاں، تکلیفیں۔ ایک کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس دل کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا ہوا ہے جو محبت اور نفرت دونوں میں اختیار کر لیتا ہے، جس کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ جو کیفیت ہے نا یہ دل کے ساتھ ہے۔ رکت جو ہے نا، آدمی روتا ہے نا تو دل پہلے روتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے آنسو، دل موم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل قرآن کہتے ہیں جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ دل کی کیفیت دماغ اور آنکھوں اور وجود پہ لرزہ طاری کر دیتا ہے، اور آدمی کے اندر ایک خاص کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ان سے ختم نبوت کا بڑا کام لیا تھا، بہت کام لیا تھا، بڑی سخت زندگی گزری، جیلوں میں گزری۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک دفعہ یہ تشریف لے ایک جگہ بیان کے لیے، تو ہندوستان کی بات ہے، اس وقت پاکستان میں بنا تھا، تو علی گڑھ کے طالب علموں کو کسی نے اکسا لیا ان کے خلاف۔ حضرت عموماً عشاء کے بعد بیان کرتے اور صبح ہو جایا کرتی تھی، اتنا لمبا بیان ہوتا تھا۔ تو لڑکوں نے شور ڈال دیا ہم بیان نہیں کرنے دیں، تو پہلے شور ڈالا، نعرے بازی شروع کی، اس کے بعد کنکر سے کچھ چیزیں پھینکنی شروع کر دی۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آنکھیں بند کر سکتے تھے لیکن ہاتھ بھی رکھ دیا، آنکھیں بند کر دی، اور ایسے تسلی سے اطمینان سے بیٹھے تھے، کوئی غصہ نہیں، بس ایسے بیٹھے تھے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو کہا بچوں تمہیں پتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ تو یہ سیدزادے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس لیے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اے عطا اللہ کس کس نے تجھے پتھر مارے تھے، ستایا تھا؟ تو میں نے آنکھیں بند کر لیا، تو میں دیکھوں ہی نہیں، میں کہوں گا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کس کس نے کیا تھا۔ یہ بات وجودوں میں اتر گئی، دلوں میں اتر گئی، وہ پریشان ہو گئے۔ کہا اچھا بچوں مجھے اجازت دو کہ میں قرآن مجید پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا جی پڑھ لو۔ بڑی عجیب تلاوت فرماتے تھے، اتنی عجیب تلاوت فرماتے تھے کہ جیل میں تھے، ایک دفعہ تلاوت کر رہے تھے، ایک انگریز مسلمان ہو گئے، یار یہ کیا عجیب بات ہے، بہت خوبصورت تھی۔
بعض دفعہ تلاوت کرتے تو لوگوں کی ہچکیاں بن جایا۔ حضرت نے تلاوت کی اس سوچ کے ساتھ، امت کے بچے تھے، کہا میرے بچوں اگر اجازت دو تو میں اس تلاوت کا ترجمہ بھی کر لوں؟ انہوں نے کہا جی کر لیں۔ پھر حضرت نے ترجمہ شروع کیا اور 5 گھنٹے حضرت کا بیان ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر جو رکھے ہیں نا، ان سب کے اندر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، کمی پیشی۔ دیکھیں آنکھ کمزور ہوتی ہے ڈراپس ڈالتے ہیں، کانوں میں درد ہوتا ہے یا سنائی ہوتی ہے ڈراپس ڈالتے ہیں، سر کی پرابلمز ہوتی ہے تو اس طرح کچھ چیزیں ملی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں۔ زبان کے لیے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح ناک کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، آنکھوں میں بھی پرابلم ہوتا ہے تو ڈراپ ڈالے جاتے ہیں، اور پھر اینک بھی لگ جاتی ہے، اور آپریٹ بھی ہوتے ہیں اگر اس کے اندر موتیا آ جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کا بھی پرابلمز ہوتے ہیں، بعض وقت آپ نکالنے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جلد کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں، وجود کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کی جو ہے نا نگہداشت کرنی پڑتی ہے، ان کی کہ ان کی صلاحیت نہ کم ہو جائے، ان میں کوئی بیماری نہ لگ جائے، ان کو خرابی نہ ہو جائے۔ اور اگر ایک آدمی پرواہ چھوڑ دے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دل ہے نا، یہ دل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ محبت اور نفرت دونوں لیتا ہے۔ ایک زمین بڑی اگر خیز ہو نا، اگر آپ اس میں ہل نہیں چلائیں گے تو وہاں جڑی بوٹیاں اور وہ آ جائیں گی، ایسے جنگلی جڑی بوٹیاں آ جائیں گی اور اس میں سانپ بچھو آ جائے گی۔ لیکن اسی کو آباد کیا جائے تو خوبصورت، حتیٰ کہ بعض جگہ ایسے ہیں دنیا میں جہاں زعفران لگتا ہے۔ تو وہ یہ دل بھی ایک زمین ہے، اگر اسے چھوڑ دیں گے یہ اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور صرف آپ کے لیے نہیں ویران ہوگا، یہ لوگوں کو بھی ویران کرے گا، کیونکہ دل کی بات زبان پہ نکلتی ہے۔ اور اگر آپ اسے بنائیں گے تو یہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، اللہ کی نور کی تجلیوں کا محور بن جائے گا، مرکز بن جائے گا۔ جب گردن جھکائی تصویر یار دیکھ لی، یہ بن جائے گا۔ تو بھئی یہ بننا اور بگاڑنا یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک آدمی اب منہ نہیں دھوتا تو دوسرے دن آدمی کو دوسرا دیکھ کو کہتا تو مسلی لگتی ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسی طرح دل ہی نہیں دھوتا تو دل بھی تو مسلی بن جاتا ہے۔ ہم جب کوئی چیز کی نیت کرتے ہیں تو نیت میں سب سے پہلے ہم جو نیت کرتے ہیں وہ دل سے نکلتی ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہے، اللہ پہ ہاں وہ قبول ہوگا جو اللہ کے لیے کیا اور دل کی نیت کے ساتھ ہے۔ اور اگر دل کی نیت خراب ہے تو اللہ قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ اور ایمان کا تقاضا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ مسلمان ہوا جو زبان سے اقرار کرے اور دل تصدیق کرے۔ اگر زبان سے کہہ دے دل تصدیق نہ کرے تو منافق ہے اور کافر سے بدتر آدمی ہے، اور جہنم میں بھی کافروں سے نیچے ہوں گے۔ تو بھی یہ جو دل ہے نا، اس دل کا بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا وجود ٹھیک ہوتا ہے، وہ خراب ہو تو سارا وجود خراب ہوتا ہے۔ یہ القلب، وہ دل ہے، یہ وہ دل ہے جس کی طرف ہم نہیں جاتے، جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ دیکھیں جی، کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو خود نہیں کرتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا، اسے صحت پیاری ہوتی ہے نا، جاتا ہے نا۔ آنکھ کی خود نہیں نمبر لگا لیتا کہ اینک پہن لوں گا، کان کا خود نہیں مکان کی کرتا، آپریشن کرانا تو کسی اچھے سرجن ڈھونڈ کے سرجن نکالتا ہے۔ ارے دل بنانے والے بھی تو چاہیے جو دل کو عرش معلیٰ والی تجلیوں سے منور کرتے، وہ لوگ چاہیے جو دل میں نور پیدا کرتے ہیں، جو دل کے اندر اللہ کی محبت کو اتارتے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا حضرت مولانا شان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت ایک مجھے کوئی آپ وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت نے پوچھا کیا وظیفہ ہے؟ کہا میں نیک ہو جاؤں نا۔ فرمایا یہ تو بہت آسان ہے نا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو نیک ہے، تم بھی نیک ہو جاؤ۔ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں نا وہ کان سنتے ہیں، دماغ میں جاتی ہے، اور دل سے جو کیفیت نکلتی ہے نا وہ دوسرے کے دل میں جاتی ہے اور دل کی حالت بدلتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کائنات میں سب سے درجہ جو بلند ہے نبیوں کے بعد، وہ رسول اللہ کی صحبت تھی، آپ کے وجود کی برکت تھی، ان کے دلوں کے ایمان کی کیفیت تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے ایمان کی، کہ اللہ نے ان کے دل چن لیے ہیں۔ تو بھی یہ دل جو ہے نا، یہ جو اللہ اللہ کی جاتی ہے، یہ جو ذکر کی مجالس ہیں، یہ ترتیب ہے، یہ مراقبات ہیں، یہ اندر کی دل کی کیفیت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا ينفع مال الا من اتى الله بقلب سلیم،
قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، وہ پاک دل اللہ مانگے گا، وہ دل صاف لے کے آؤ جس میں دنیا نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، فطرے نہ ہو، پاک دل لے کے آؤ۔ وہ بھی پاک کیسے ہوگا؟ کپڑے آپ کے گندے ہیں تو مشین میں ڈالیں یا ہاتھ سے دھونے تو صاف ہوں گے نا، لیکن پانی بھی پاک چاہیے دھونے کے لیے، نہ پاک پانی سے صاف تو بظاہر ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے، پاک کرنے کے لیے بھی پاک پانی چاہیے۔ تو اسی ہی طرح دل کو بھی پاک کرنے کے لیے پاک ماحول اور پاک لوگ چاہیے۔ یہ ناپاک لوگوں کے قلوب سے دل نہیں پاک ہوتے۔ اس وقت ہماری امت کی بدنصیبی یہی ہے کہ خانقاہی نظام میں اکثر لوگ وہ بیٹھ گئے آ کے جو جن کے وجود ہی پاک نہیں، دل تو پاک کیا ہوں گے، تو پھر وہاں آنے والوں کے دل کیا پاک ہوں گے۔ تو بھئی یہ کیفیات برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب عطر سے کل بھی تھے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوں گے، اور مشائخ کے ذریعے وہ آتے ہیں، لیکن ان قلوب میں آتے ہیں جو پاک قلوب ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں، جن کی سوچ، جن کے دل، جن کے اعضاء، جن کی خوراک، جن کی ہر چیز میں پاکیزگی اور نور ہوتا ہے، اور ان سے آگے وہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک کاغذ کا آپ پھول بنا لیں، اس پہ خوشبو لگا دیں تو تھوڑی دیر تو آئے گی اور اس کے بعد خوشبو ختم ہو جائے گی، اس کی اپنی خوشبو نہیں ہے۔ یہ حلیے بنا لینے سے تو بات نہیں بنتی۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اللہم طاہر قلبی منور قلبی بنور معرفت کا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ میرے دل کو اپنی ذات کے سوا سب سے پاک کر دے، صرف تیری ذات کا، اور میرا دل منور کر، تیرے نور کی تجلیوں سے روشن ہو میرا دل۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ میرا دل کو منافقت سے پاک کر دے، کہوں کچھ اور، سوچوں کچھ اور، کہوں کچھ اور، ان تینوں سے مجھے نکال، میرے جو اندر ہو میرے باہر ہو، جو میرے باہر ہو میرے اندر ہو۔ تو بھی یہ جو دل کی پاکیزگی ہے نا، کل قیامت کے دن کا جو تحفہ اللہ کے پاس لے کے جانا ہے نا، وہ دل کا قلب سلیم بنانا ہے، اور قلب سلیم باتوں سے نہیں بنتا، بیانوں سے نہیں بنتا، اور یہ کتابوں سے نہیں بنتا، یہ خاص ایک ماحول ہے، ایک پریکٹس ہے، ایسے لوگوں کی صحبت ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، تو جس کے ساتھ یہ دل جو ہے منور ہوتا ہے، اور جتنا دل منور ہوتا جاتا ہے اتنی اس میں نور کی تجلیاں اور معرفت باری اسے نصیب ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کے ثواب کی ایوریج بڑھ جاتی ہے۔ جیسے حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر دوں دے اور بعد میں آنے والا بہت پہاڑ کے برابر سونا دے، مقابلہ ان کا صحابہ افضل لوگ تھے، ان کے دل پاک تھے۔ اسی طرح جن کے دل میں نور آتا جاتا ہے تو ان کی اعمال کی، ایک وقت تھا کہ وہ ایک نماز پڑھتے تھے اپنے درجے کی تھی، لیکن اللہ کا تعلق آیا تو آج ان کی 2 رکعتیں جو ہیں 100 رکعتوں سے زیادہ قیمتی ہو گئی۔ رمضان آیا ہے تو کیا ہوا، نفل فرض کے برابر 70 گنا بڑھ گئی۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے کے برابر آ گئی۔ حج آ جائے گا، 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک 7 کروڑ نیکیاں ایک قدم پہ بنتی ہیں۔ تو بھئی یہ اسی طرح جب بندہ بھی اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بھی عمل کی اللہ کے ہاں جزا بڑھ جاتی ہے۔ لوگ حساب لگے اس پہ اتنے کروڑ نیکیاں، اتنی کروڑ نیکیاں، ارے کتنے لوگ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑے ہی عرصے میں ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی پہ چل رہا ہے تو ایک آدمی جہاز پہ سفر کر رہا ہے، یہ 3 مہینے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا جو وہاں چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ قرب باری کو پانے کا ذریعہ جو ہے نا وہ دل ہے، دل کی حفاظت ہے، دل کی کیفیت ہے، اور اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، یہ آخری سانس تک اس کی نگہداشت بھی کرنی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں شہد ہے نا، اس میں الوا ڈالیں نا کڑوا ہو جاتا ہے، دودھ ہے اس میں کوئی چیز ناپاک ڈالیں ناپاک، کنویں میں پیشاب ڈالیں کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو بھئی آخری سانس تک اس دل کو بنائے رکھنا اور قائم رکھنا، آپ نے کیا فرمایا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھ۔ قرآن کیا کہتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ اللہ دعا سکھا رہے ہیں
کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی مجھ پہ نہ آ جائے، میرے دل میں یہ حالت نہ پیدا ہو جائے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے سلسلہ عالیہ کی برکت سے یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر بھی نصیب فرمائے، کیونکہ مجاہدہ کوئی نہیں کرنا پڑتا، محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی، تو آدمی بس ایزی لیتا ہے اس کو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس نے ہمیں اتنی آسانیاں دی۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا خزانہ بن جائے، اور جو مقصود ہے اس سے ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ میرے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔